جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے جس کے لیے یہ اتنا پاکستان میں جو پولیٹیکل ڈیزاسٹر ہوا اور انتخابات جو ہے وہ 90 ڈیز میں فائنلی سپریم کورٹ کا انتخابات کی تاریخ دینے کا حکم جو ہے وہ صادر ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے عام انتخابات کی تاریخ دینے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ انتخابات کی تاریخ سے متعلق کل ہی عدالت کو بتایا جائے۔ چیف جسٹس نے 90 روز میں الیکشن کرانے کے کیس کی سماعت کے دوران کہا کہ جو تاریخ دی جائے گی اس پر عمل کرنا ہوگا۔ سپریم کورٹ صرف انتخابات چاہتی ہے، کسی اور بحث میں نہیں پڑنا چاہتی۔ انتخابات کی تاریخ دینے کے بعد کسی درخواست کو نہیں سنا جائے گا۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کو صدر مملکت سے الیکشن کمیشن کے رابطے کا انتظام کرانے کا بھی حکم دیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن صدر کے پاس روز جائے اور دروازے پر دستک دے۔ عدالت توقع کرتی ہے الیکشن کمیشن اور صدر تاریخ مقرر کر عدالت کو بتائیں گے اور انتخابات کی جو بھی تاریخ طے کی جائے گی اس پر سب کے دستخط ہوں۔ سپریم کورٹ نے 90 روز میں انتخابات کرانے کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت کے دوران الیکشن کمیشن نے 11 فروری کو انتخابات کی تاریخ دے دی۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی، جس میں جسٹس عطر من اللہ اور جسٹس امین الدین خان بھی شامل تھے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے وکیل جو ہے سرجیل سواتی سے کہا کہ الیکشن کمیشن صدر مملکت سے کم از کم وقت میں مشاورت کرے گا۔ الیکشن کمیشن آئینی بحث میں پڑے بغیر صدر مملکت سے مشاورت پر آمادہ ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ صدر جواب دے نہ دے، آپ نے دستخط ضرور دینی ہے۔ الیکشن کمیشن کو آج ہی صدر سے مشاورت کی ہدایت جو کر دی گئی تھی۔ چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کو آج ہی صدر مملکت سے مشاورت کرنے کی ہدایت کر دی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آج ہی صدر کے پرنسپل سیکرٹری سے رابطہ کریں اور اٹارنی جنرل مشاورتی اول میں آن بورڈ رہیں۔ الیکشن کمیشن کے وکیل سرجیل سواتی نے سپریم کورٹ میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ 11 فروری کو ملک میں عام انتخابات ہوں گے، 30 نومبر تک حلقہ بندیاں مکمل ہو جائیں گی۔ صدر سے ملاقات میں موجود افراد کا دستخط لینے کا جو ہے وہ بھی حکم دیا گیا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ عدالت امید کرتی ہے کہ صدر سے ملاقات کے بعد تمام معاملات جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ صدر مملکت سے ملاقات کے بعد کل سپریم کورٹ کو آگاہ کیا جائے۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے مکالمہ کیا کہ ابھی دستخط کر دیتے ہیں، آپ کو حکم نامہ مل جائے گا۔ اٹارنی جنرل صدر مملکت سے الیکشن کمیشن احکام کی ملاقات کرائیں گے۔ صدر مملکت کو آج کا اور 23 اکتوبر کا حکم نامہ بھی دیا جائے اور کسی بھی قسم کی دشواری کی صورت میں عدالت موجود ہے۔ عدالت میں اٹارنی جنرل نے کہا کہ سپریم کورٹ صدر مملکت سے ملاقات میں تاریخ حتمی کرنے کا لکھی۔ عام انتخابات 90 روز میں کرانے کی درخواستوں کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ سماعت کے آغاز میں پی ٹی آئی کے وکیل کے دلائل ہوئے۔ اس سے قبل آج سماعت کے آغاز پر عدالت میں چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے وکلاء سے سوال کیا کہ آپ پہلے دلائل کون دے گا۔ اس موقع پر پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر نے کہا کہ پہلے مجھے دلائل دینے کا موقع دیں۔ تحریک انصاف کے وکیل علی ظفر نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی نے اپنی استدعا 90 دن میں انتخابات کرانے تک محدود کر لی ہے۔ آئین کے مطابق اسمبلی تحریر ہونے سے 90 دن میں انتخابات ہونا لازمی ہے۔ چیف جسٹس نے علی ظفر سے مکالمہ کیا کہ 90 دن میں انتخابات کی استدعا تو پھر غیر مؤثر ہوگی۔ پچھلی سماعت پر کہہ دیا تھا کہ 90 دن میں اب انتخابات ممکن نہیں۔ وکیل جو تھے علی ظفر نے کہا کہ پی ٹی آئی صرف انتخابات چاہتی ہے، انتخاب سے بنیادی حقوق جڑے ہیں۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کیا کسی کو بنیادی حقوق کے نقطے پر کوئی اعتراض ہے۔ عدالت میں بنیادی حقوق کے نقطے پر اٹارنی جنرل سمیت کسی فریق نے اعتراض نہیں کیا۔ وکیل علی ظفر نے کہا کہ انتخابات نہیں ہوں گے تو نہ پارلیمنٹ ہوگی نہ قانون بڑھیں گے۔ انتخابات کی تاریخ دینا اور شیڈول دینا دو الگ چیزیں ہیں۔ الیکشن کی تاریخ دینے کا معاملہ آئین میں درج ہے۔ صدر مملکت نے الیکشن کمیشن مشاورت کے لیے خط لکھا تھا
کیا صدر کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ انتخابات معاملے کا نوٹس لے؟ جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ صدر نے خط میں لکھا کہ عدالت انتخابات کے معاملے کو دیکھے۔ کیا صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ انتخابات کے معاملے کا نوٹس لے؟ وکیل پی ٹی آئی نے کہا کہ صدر نے خط میں لکھا کہ عدالت بھی جائزہ لے سکتی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ صدر نے خط میں انتخابات کی کوئی تاریخ نہیں دی ہے۔ صدر مملکت نے اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں کی۔ وکیل پی ٹی آئی نے جواب دیا کہ صدر نے انتخابات سے متعلق مشاورت کر کے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں۔ سماعت کے دوران جو ہے وہ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اسمبلیاں 9 اگست کو تحلیل ہوئیں تو صدر نے الیکشن کمیشن کو خط 2 ستمبر کو کیوں لکھا؟ صدر مملکت نے 15 اگست کو الیکشن کو خط کیوں نہیں لکھا؟ چیف جسٹس نے کہا کہ کیا صدر مملکت نے زبانی ہی سپریم کورٹ کو معاملے کا نوٹس لینے کا کہا؟ کیا صدر نے آرٹیکل 186 میں ایڈوائزری دائرہ اختیار میں سپریم کورٹ سے رجوع کیا؟ چیف جسٹس نے کہا کہ صدر نے خط جو ہے الیکشن کمیشن کو لکھا، سپریم کورٹ کو نہیں کہا۔ سپریم کورٹ کے پاس انتخابات کے تاریخ دینے کا کوئی اختیار ہے؟ کیا تاریخ دینے کے لیے صدر کو وزیر اعظم سے مشاورت کرنا ضروری ہے؟ جو اٹرنی تھے علی ظفر نے کہا کہ صدر اسمبلی تحلیل کرے تو 90 دن کے اندر الیکشن کی تاریخ دے گا، مشاورت ضروری نہیں، صدر کا اپنا آئینی فریضہ ہے کہ وہ تاریخ دے۔ سماعت کے دوران جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ کیا الیکشن کمیشن نے صدر کو الیکشن کی تاریخ دینے کا کہا؟ وکیل علی ظفر نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے تو صدر کو کہا کہ تاریخ دینا آپ کا اختیار نہیں ہے، ہمارا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ وہ خط دیکھ سکتے ہیں جس میں صدر نے تاریخ دی، صدر نے جس خط میں تاریخ دی وہ کہاں ہے؟ بعد ازاں پی ٹی آئی وکیل نے صدروں کے خط پڑھ کر سنایا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ صدر نے تاریخ دینے کو حکم دینا ہے، حکومت نے اسے نوٹیفائی کرنا۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ اسمبلی 9 اگست کو تحلیل ہوئی، اس پر تو کسی کا اعتراض نہیں، صدر نے تاریخ نہیں دی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر نے تاریخ دے دی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ علی ظفر آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن صدر انتخابات کی تاریخ دینے کے پابند ہے، آپ کا کہنا ہے کہ ہر روز تاخیر سے آئین کی خلاف ورزی ہو رہی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 57 کے تحت تاریخ دینے کا اس کا اختیار ہے۔ کہ آپ نے الیکشن ایکٹ کے سیکشن 57 میں ترمیم کو چیلنج کیا ہے؟ صدر نے تاریخ دینا ہے اور الیکشن کمیشن نے اس کو جو ہے نوٹیفائی کرنا ہے۔ الیکشن کمیشن کچھ بھی کہے، علی ظفر آپ کہتے ہیں کہ صدر کو تاریخ دینی چاہیے۔ پی ٹی آئی وکیل علی ظفر نے کہا تاریخ دینا صدر اور الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے۔ تو یہ ہے کہ صورتحال نے صدر جو ہے وہ یہ لمبی ایک بحث جو عدالت میں چل رہی تھی کو 11 فروری کو ملک میں انتخابات ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل سواتی نے سپریم کورٹ میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ 11 فروری کو ملک میں عام انتخابات ہوں گے، 30 نومبر تک حلقہ بندیاں مکمل ہو جائیں گے۔ جو پچھلی جو سماعت تھی اس کا بھی احوال جو ہے وہ انہوں نے بیان کیا کہ واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر رکھا ہے۔ عدالت نے پچھلی سماعت میں الیکشن کمیشن اور اٹارنی جنرل سے جواب مانگا تھا کہ انتخابات کب ہوں گے۔ ملک میں عام انتخابات کے انعقاد کے لیے سپریم کورٹ میں 4 درخواست دار ہیں۔ عام انتخابات کے منعقد کرنے کے لیے سپریم کورٹ بار اور پی ٹی آئی بھی درخواست گزار جو وہ ہے۔ تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جو ہے وہ عام انتخابات جو ہے وہ 8 فروری 2024 کو کروانے پر جو وہ اتفاق ہو گیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے درمیان ملک میں عام انتخابات کی تاریخ پر جو وہ اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ ایوان صدر کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ عام انتخابات جمعرات 8 فروری 2024 کو کروانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے صدر مملکت سے ایوان صدر میں ملاقات کی۔ ملاقات میں الیکشن کمیشن کے 4 ارکان بھی شریک تھے۔ چیف الیکشن کمیشنر کی صدر مملکت سے ملاقات کے دوران اٹارنی جنرل منصور عثمان اعوان بھی موجود تھے۔ ملاقات کے دوران ملک میں آئندہ انتخابات کے انعقاد کے لیے
تاریخ پر تبادلہ خیال کیا گیا، اور آپ جو ہے اس بات پہ ایگری ہوگے کہ 8 فروری جو 2024 جو ہے اس میں انتخاب جو ہے نا یقینی طور پہ ہو جائیں گے۔ اچھا، ایک اور خبر کا ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ پچھلے دنوں یہ بات کو پھیلایا گیا اور پروپاگنڈا پی ٹی آئی کی جانب سے کیا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو آسا زہر دینے کی بات جو ہے وہ ہو رہی تھی، لیکن ان کے ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک کے معالج ان کے جو ہے ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا طبی معائنہ کیا ہے، سلو پوائزن کی بات درست نہیں ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا معائنہ کیا، مجھے ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی، ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے خوراک سے متعلق کوئی شکایت نہیں کی، چیئرمین پی ٹی آئی ورزش بھی کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے مزید کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی صحت مند دکھائی دے رہے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی سے تفصیلی ملاقات ہوئی اور ان کا جو ہے وہ طبی معائنہ جو ہے وہ کر دیا گیا۔ تو یہ تو بھی ایک خبر تھی جو پچھلے دنوں میں کافی رومرز جو تھے کہ جو ہے وہ وہ ان کی صحت خراب ہے، ان کو سلو پوائزننگ دی جا رہی ہے۔ لیکن آخر میں ہم ایک آپ سے بات شیئر کریں گے، طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد جو ہے وہ کتنے افغانیوں کو پاکستان میں پناہ لی تھی اور کتنے واپس جا چکے ہیں۔ جو ہمارے سامنے اہم سی تفصیلات جو سامنے آئی ہیں، جو آپ کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ شیئر کرنا ضروری ہے۔ طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد 6 لاکھ سے 8 لاکھ افغانیوں نے پاکستان میں پناہ لی تھی، اور اب تک کتنے افغانی پناہ گزین واپس جا چکے ہیں، اس حوالے سے اہم جو تفصیلات ہیں وہ ہم آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں۔ ان میں سے 5,49,000 اور 54 رجسٹر ہوئے، اور غیر رجسٹرڈ افغان پناہ گزین 2016 میں پاکستان جو ہے وہ چھوڑ گئے تھے۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز فار امیگریشنز کے مطابق حالیہ مہینوں میں پاکستان سے جانے والے افغان پناہ گزینوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ 1 نومبر 2023 کے پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن تک 1,40,000 میں سے 1,26,000 افغان پناہ گزین پاکستان سے سرحد پار کے افغانستان چلے گئے ہیں۔ گزشتہ 1 اکتوبر تک 1,04,481 افغانی جو تھے افغانستان منتقل ہوئے۔ 2021 میں طالبان کے برسر اقتدار کے بعد 6 لاکھ سے 8 لاکھ افغانیوں کو پاکستان میں پناہ لی تھی۔ پاکستان میں ایک وقت 48 لاکھ افغانیوں نے پناہ لی، اور ان میں سے غیر رجسٹرڈ پناہ گزین کی تعداد 17 لاکھ تھی۔ تو یہ تھی آج تک کی جو صورتحال ہم یقینی طور پہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی، اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ فائنلی پاکستان میں جو انتخابات ہیں ان سے جو ہے اس کا اعلان ہو گیا۔ 8 فروری 2024 کو انتخابات ہوں گے۔ میرے خیال میں اس کے بعد اب جو ہے پاکستان میں سیاسی جو گہما گہمی ہے وہ اپنے عروج پہ ہوگی، اور ہم آپ کو لہمہ جو بھی نیوز ہوں گی یا سیاسی صورتحال ہوگی پاکستان میں، کرنٹ صورتحال ہوگی، اس کے متعلق بھی ہم آپ کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ ہم نے ایک سلسلہ بھی شروع کیا ہے کہ اسرائیل فلسطین میں جو ایک کانفلکٹ چل رہا ہے اس پہ ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں۔ ہم یقینی طور پہ دوسرے ہماری براڈ کاسٹ میں ہم اس کا بھی آپ سے شیئر کریں گے کہ ورس اپڈیٹ جو غزہ کا جو پٹی ہے اس پہ کیا صورتحال اب تک جا رہی ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے شیئر کیجئے، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو اس کو سبسکرائب بھی کریں، اس کو لائک بھی کریں، کمنٹس میں بھی جائیں، اپنے دوستوں احبابوں کو بھی اس جانب راغب کریں، اور ہم انشاءاللہ اگلے ولاگ تک ہمیں اجازت دیجیے۔ کل ہمارے ریگولر پروگرام پنجابی کے بھی ہوں گے، اور دوسرے جو سیاسی پروگرام ہوتے وہ بھی ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔